عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود دلیر ہوتا ہے۔ آج بھی اگر دنیا کی کروڑوں مسجدوں کے ممبر و محراب پر حضرت ابوبکر کا نام اگر لکھا جاتا ہے، اگر ہر مسجد کا امام بیٹھ کے حضرت ابوبکر کی شان کے قصیدے پڑھتا ہے، اگر قرآن کی آیتوں کے اندر حضرت ابوبکر کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ اکبر، یہ کوئی ایسے ہی نہیں ہو جاتا، اس کے لیے قربانیاں دی ہوتی ہیں، اس کے لیے عشق کی داستانیں رقم کی ہوتی ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اندر جاتے ہیں، جا کے اپنا امامہ کھولتے ہیں، امامے کے ٹکڑے کر کر کے ہر سوراخ کو بند کرتے جاتے ہیں۔ یہ فیصلہ کو کس نے سنا دیا؟ یہ ابوبکر کے دل کے اندر بات کس نے ڈال دی کہ ابوبکر آج اس محبوب کی حفاظت ایسے کرنی ہے کہ اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے بھی سوراخ بند کرنے پڑے تو بند کرنے ہیں، محبوب نے اندر تشریف لے کے آنا ہے۔ دیکھو نا یار، ہمیں سب سے زیادہ کون عزیز ہوتا ہے؟ ماں باپ، اور اس کے بعد بیوی بچے۔ کیا ماں باپ اور بیوی بچوں کے لیے بندہ ایسا کر سکتا ہے؟ بتائے نا، نہیں کر سکتا نا۔ تو آقا کے لیے ابوبکر نے کیسے کر لیا؟ یہ سارا عشق تھا۔ جب عشق ہو جاتا ہے نا، پھر بندہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، پھر اپنا جناب علی وہ جسم کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے کپڑوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے آستینیں اپنی پھاڑی، آپ نے امامے کو پھاڑا، چادر جو اوپر لی تھی اس کو پھاڑا، ساری بلیں بند کی۔ اب 2 بلیں پھر بھی باقی رہ گئی۔ اگر اللہ چاہتا تو ساری بلیں اس کپڑے سے بند نہ ہو جانی تھی نا، لیکن اللہ بھی اپنے پیارے حبیب کے محبوب کی شان دکھانا چاہ رہا تھا۔ اللہ بھی چاہتا تھا میرے ابو بکر کا ذکر قیامت تک ہوتا رہے کہ کس طرح میرے ابو بکر نے میرے محبوب پر اپنی جان واری تھی۔ وگرنہ جس کپڑے کے ساتھ 20 بلیں بند ہو گئیں، 20 سوراخ بند ہو گئے، تو کیا 2 سوراخوں کا بچنا ضروری تھا؟ 3 بھی تو بچ سکتے تھے نا۔ لیکن اللہ جانتا تھا کہ پیارے ابو بکر کے 2 ہی پیر ہیں، وہ دونوں سوراخوں کے اوپر اپنی ایڑیاں لگا دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جب حضرت ابو بکر نے غار کی صفائی اچھی طرح کر لی، سوراخ بند کر لیے، تو 2 جو سوراخ بچے نا، ان دونوں کے اوپر اپنے پاؤں رکھ لیے اور آقا علیہ السلام کو آواز دی، یا رسول اللہ تشریف لے آئیے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا تشریف لے آئے نا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ تھک گئے ہوں گے، آپ آرام فرما لیں۔ کندھوں پر کون بٹھا کے لے کے آیا؟ بولو تو صحیح نا، ابو بکر صدیق کندھوں پر بٹھا کے لے کے آئے۔ اور سنگل بندے کا پہاڑ چڑھنا اتنا مشکل ہے، تو کسی کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے پھر پورا پہاڑ پار کرنا یہ کتنا مشکل ہوگا؟ تو تھکا کس کو ہونا چاہیے تھا؟ لیکن جب محبت ہوتی ہے نا، پھر اپنی تھکاوٹ کا کوئی خیال نہیں ہوتا، پھر ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ میں تھک گیا ہوں گا۔ یا رسول اللہ آپ تھک گئے ہوں گے، آپ آرام فرما لیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق کے مبارک ران کے اوپر اپنا سر رکھا اور آرام فرمانے لگے۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر فرماتے، یہ واحد موقع تھا جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میری آنکھ کے علاوہ دنیا کی کوئی آنکھ نہیں دیکھ رہی تھی۔ جی بھر کے دیدار کیا، رج رج کے دیدار کیا۔ محبوب آرام فرما رہے ہیں، صدیق اکبر دیدار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور وہاں ادھر سے سانپ ڈس رہا ہے، سانپ بار بار ڈنگ مار رہا ہے، لیکن پرواہ کوئی نہیں۔ دیدار کرنے میں اتنا مہم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ والضحیٰ کو دیکھنے کے اندر اتنے مہم ہیں کہ اس بات کا کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ وگرنہ تھوڑی سی سوئی بھی چبھے بندے کی آٹومیٹکلی جو ہے وہ جناب ہل جاتا ہے بندہ، اور کوئی اس طرح سوراخ سے کوئی چیز ڈنگ مارے تو 1 منٹ میں بندے کا پورا جسم ہل جاتا ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہ جسم کے 1 روئے کو بھی حرکت نہیں ہوئی۔ ہاں، اس زہر کا جو اثر تھا، اس کی جو تکلیف تھی، اس نے اندر ہی اندر سے وہ اثر دکھایا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو کر نبی پاک علیہ السلام کے مبارک چہرے کے اوپر گرنا شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ کتنا قیمتی وہ آنسو ہوگا کہ جو نکلا ابو بکر پاک کی مبارک آنکھ سے اور گرا کہاں؟ میرے آقا کے پیارے رخسار کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کو جاگ آئی تو ارشاد فرمایا، ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، یہ نا سوراخ میں سے کوئی چیز ہے جو مجھے ڈنگ مار رہی ہے، کوئی سانپ لگ رہا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو نے بتایا کیوں نہیں؟ عرض کی، یا رسول اللہ آپ آرام فرما رہے تھے، بتانا تو میں نے اب بھی نہیں تھا، یہ تو اللہ نے چاہا یہ آٹومیٹکلی آنکھوں سے آنسو گرے تو آپ کے چہرے کے اوپر گر گئے، وگرنہ ابو بکر کی تو یہ ضرورت نہیں تھی کہ آپ کے آرام کے اندر خلل ڈالتا، یہ تو آنسو نے جگا دیا آپ کو، وگرنہ آپ نے پتہ نہیں کتنی مرتبہ ڈنگ مار لیا ہے، میں نے تو 1 مرتبہ بھی آپ کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اپنے پیر کو میری طرف کرو۔
جب پیر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کیا نا تو سانپ نے ڈنگ مار کے لہو لہان کیا ہوا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے محبوب کا علاج کیسے کیا؟ اپنے مبارک منہ سے تھوڑا سا تھوک مبارک لیا اور حضرت ابو بکر کی ایڑی پر لگا دیا۔ حضرت ابو بکر فرماتے اس کے بعد اس غار سور سے لے کر مدینے تک میں پیدل چلتا رہا، اللہ کی عزت کی قسم مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھے سانپ نے ڈنگ مارا ہوا ہے۔ پیر پر سانپ نے ڈنگ مارے ہوئے ہوں اور سفر سارے کا سارا پیدل کرنا ہو۔ آج مکے سے مدینے آپ جائیں نا تو بس 8 گھنٹے لگاتی ہے، 7-8 گھنٹے کا سفر ہے بس کا۔ پیدل بندہ کرے تو 7-8 دن لگتے ہیں۔ وہ 7-8 دن، اور وہ بھی کس طرح؟ کبھی آقا علیہ السلام کے آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی آقا علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے تھے۔ یا رسول اللہ آپ تھک گئے ہوں گے، آپ میرے کندھوں پر تشریف لے آئیں، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ابو بکر میں تمہیں دیکھ رہا ہوں بڑے بے چینی کے ساتھ چل رہے ہو، کبھی آگے آ جاتے ہو، کبھی پیچھے آ جاتے ہو، کبھی دائیں ہو جاتے ہو، کبھی بائیں ہو جاتے ہو، ایک سائیڈ میں ہو کے چلو نا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اصل میں آپ کی فکر اتنی زیادہ ہے، مجھے جب لگتا ہے نا کہ کوئی آگے سے آ کے حملہ نہ کر دے میں فوری آگے ہو جاتا ہوں، جب مجھے یہ لگتا ہے کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے میں پیچھے آ جاتا ہوں، جب دائیں طرف سے خطرہ ہوتا ہے دائیں ہو جاتا ہوں، جب بائیں طرف سے خطرہ ہوتا ہے بائیں ہو جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بس آپ کی جان کی پرواہ ہے، آپ کی حفاظت کرنا میرا کام ہے۔ یا رسول اللہ اگر اس چیز کے اندر کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم ہے دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو گیا۔ یہ ابو بکر کا عشق ہے، یہ محبت ہے، یہ وہ عشق کی لازوال داستان ہے۔ کیا وہ لیلا مجنوں کے قصے، کیا وہ سسی پنو کے قصے، کیا جناب دنیا کی وہ ہیچ محبت کے قصے، آپ سب کے سامنے ابو بکر کے عشق کا قصہ بیان کیجئے۔ خدا کی قسم دنیا میں بھی ابو بکر کا پہلا نمبر ہے، آخرت میں بھی ابو بکر کا پہلا نمبر ہوگا۔ عشق تو یہ ہے نا کہ جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کے محبوب سے وہ عشق کر کے دکھایا، وہ محبت کر کے دکھائی کہ دنیا کے اندر کوئی محبت اس طرح کی نہ کر سکا۔